يا حبي لك رمضان شهر الرحمة والغفران. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی رب العالمین۔ الحمدللہ و رب العالمین۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ قرآن ماں کے رحم سے شروع ہوتا ہے تو یقیناً آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ کیسے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں چاہا کہ قرآن کا آغاز رحمان اور رحیم سے ہو؟ کیونکہ ہماری زندگی کا آغاز ماں کے رحم سے ہوتا ہے۔ قرآن کے ہر لفظ کی ترتیب اللہ تعالیٰ نے بغیر وجہ کے نہیں رکھی۔ اللہ جتنی حکمت رکھتا ہے، جتنا الحکیم ہے، وہ کوئی بھی نہیں سوچ سکتا۔ رحم ایک جگہ کا نام ہے جہاں جسم کو روح عطا ہوتی ہے، جسم بنتا ہے اور اس کو روح عطا ہوتی ہے۔ عدم سے وجودیت کی جانب ایک آغاز ہے رحم۔ رحم کا تعلق بے چارگی سے ہے۔ رحم کا مطلب ہے کہ وجود رکھنے سے قبل کی حالت، یعنی لوکیشن، جہاں پر ہم پہلے ہوتے ہیں، یعنی ہمارا رب ہمارے وجود آنے سے پہلے، ہمارا وجود سے پہلے ہم سے متعلق ہے۔ شکم مادر میں ایک جگہ کا نام جس کو رحم کہتے ہیں، ایسی جگہ، رحم ایک ایسی جگہ ہے جو 3 اندھیروں کے درمیان ہے۔ اسی لیے بندے کو 3 چادروں کا کفن دیتے ہیں، کیونکہ وہ 3 اندھیروں میں تخلیق پاتا ہے اور 3 چادروں ہی میں مٹی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ رب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈیزگنیشن ہے، عہدہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمام قسم کا منتظم، آرگنائزر۔ جیسے آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، ارباب اختیار، رب بھی اسی میں سے نکلا ہے، یعنی رب کو قریب سے سمجھنا، رب کو اپنے اندر جاننا بہت ضروری ہے۔ اتنا ذاتی، اتنا انفرادی رب، کوئی تصور کر سکتا ہے کہ وہ کتنا پرائیویٹ ہے اور کتنا یونیورسل ہے؟ آپ کا بھی رب اور پوری کائنات کا رب۔ معجزے کے بغیر تو کسی انسان کی پیدائش نہیں ہوتی، ورنہ اندھیری جگہ پر جہاں سانس لینے کے لیے ہوا بھی نہ ہو، نہ ناک ہو، وہاں کوئی کیسے جی سکتا ہے؟ اس لیے اس نے ماں کے شکم، ماں کے پیٹ کو سامنے رکھ کر، رحم کو سامنے رکھ کر اپنا نام رحیم رکھا ہے، یعنی رحم میں رحم کرنے والا۔ جہاں مکمل اندھیرا ہے، سانس لینے کو بھی کوئی جگہ نہیں ہے، تو وہاں پر وہ آپ پر رحم کرتا ہے۔ جہاں پر آپ بے چارگی کی حالت میں ہوتے ہیں، مکمل بے بس، کوئی روشنی، کوئی ہوا، کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں ہوتا ہے آپ کے ساتھ، آپ پر رحم کرنے والا، رحیم بن کر۔ ماں بچے سے پہلی نظر میں ہی محبت کر جاتی ہے، حالانکہ ماں نے تو بچے کو دیکھا بھی نہیں ہوتا، وہ صرف تکلیف اٹھاتی ہے، اذیت سے گزرتی ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ آپ کو دیکھتی ہے تو ماں کے دل میں اپنے بچے کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ سارا کھیل کھیلنے والا کوئی اور نہیں، کائنات کا وہ رب ہے جو ایک وقت میں سب کے ساتھ مسلسل اور باریک رابطہ رکھے ہوئے ہے۔ لطیف الخبیر، اس کا ایک نام لطیف خبیر بھی ہے، یعنی بہت باریکی سے خبر رکھنے والا۔ ماں کی محبت بندے کے لیے خدا کی محبت کا پہلا اظہار ہے۔ دل تو ماں کا ہوتا ہے اور پیار رب کا، یہی اصل چکر ہے، ورنہ کوئی بندہ کسی بندے سے اتنا پیار کر ہی نہیں سکتا، وہ بھی ایک دم پہلی ہی نظر میں۔ آپ پیدا ہوئے، ماں کو ایک دم آپ سے محبت ہو گئی پہلی ہی نظر میں۔ یہ محبت بھی ڈالنے والا بے شک وہی رب العالمین ہے، جو کہ آپ سے بے حد محبت کرتا ہے اور ہر وقت، ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے اندر ہے۔ اوپر والا رب اور نیچے والی ماں مل کر بچے کے ساتھ رحم والا سلوک کرتے ہیں۔ رب العزت نے یہ کائنات بہت محبت سے تخلیق کی ہے، اور یہ ساری کائنات نور سے تخلیق کی گئی ہے، یہ اسی کا نور ہے، روشنی۔ اللہ محبت ہے، نور میں محبت ہے، جس سے یہ کائنات تخلیق کی گئی ہے۔
انسان کی تخلیق کی گئی ہے، انسان کی روح تیار کی گئی ہے، وہ بھی نور ہے، کیونکہ ہمارے اندر اسی کی روح ہے، اور ہماری روح کیا ہے؟ اسی کا نور ہے۔ تو پھر کیسے کوئی محبت سے بچ سکتا ہے؟ وہ خود محبت ہے، اور اس نے اسی محبت سے اپنے بندے کو تخلیق کیا ہے، احسن الخالقین، بہترین تخلیق کرنے والا۔ روز و شب میں ہر وقت، ہر لمحہ وہ ہمارے ساتھ ہے، اور کس کس طرح سے ہے وہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ آواز میں ہے، چال ڈھال میں ہے، حرکتوں میں ہے، انداز میں ہے، کیونکہ وہی ہمارے ساتھ ہر لمحہ ہے۔ کبھی سوچا ہے کتنا خوبصورت درجہ ہے محبت کا؟ زندگی کی اس دوڑ میں سب سے میٹھا احساس محبت کا، وہ محبت جو ماں کو اپنے بچے سے ہوتی ہے، وہی محبت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے ہے۔ ماں کے پیٹ میں ایک جگہ کا نام رحم ہے، ایسی جگہ جو 3 اندھیروں کے درمیان ہے۔ الرحیم، رے ہے میم، اس کا روٹ ورڈ ہے، اور رحم بھی وہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی، ماں کا احساس پاتے ہی سکون محسوس کرتا ہے۔ محبت مسکرانا سکھاتی ہے، سکون دیتی ہے، جینا سکھاتی ہے، وزن اٹھاتی ہے، اور ہر طرح سے آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ ماں ہر مشکل میں آپ کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر محبت دینے والی بھی وہی ذات ہے جو آپ سے بے حد محبت کرتی ہے، جو الودود ہے۔ پروانے کو پروانہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اسے مرنے کی پرواہ نہیں ہوتی، اور وہ ایک شعلے کے گرد گھوم گھوم کر ایک لفظ محبت لکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مرغی اپنے انڈوں پر جس طرح بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، وہ ایک ماں ہوتی ہے۔ اس وقت وہ روزانہ اپنے نیچے انڈوں کی ڈائریکشن یا اس کا رخ تبدیل کرتی ہے، تاکہ انڈے کو ہر جانب سے گرمائش پہنچ سکے اور اس کی گروتھ اچھے طریقے سے ہوتی رہے، کیونکہ اسے اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے، اور اس کی افزائش میں، اس کی گروتھ میں کسی قسم کی کوئی سستی نہ ہو، کمی نہ ہو، اور جسم کا ہر پارٹ بڑے اچھے طریقے سے بن جائے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہے کہ ماں 9 مہینے اپنا بہت خیال رکھتی ہے۔ اپنا خیال رکھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے بچے کا، کہ بچہ صحیح طریقے سے گرو کرتا رہے، پرورش پائے، اور اس کے جسم کا ایک ایک حصہ بڑے اچھے طریقے سے بن جائے۔ محبت کرنے والے کو بڑا ہوشیار اور ایکٹیو ہونا پڑتا ہے۔ ماں کی محبت اکیلی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ اس کا رب ہوتا ہے۔ محبت، عشق، افزائش، یہ مسلسل طواف کا نام ہے۔ سارے موسم ہوا کے طواف سے وجود میں آتے ہیں۔ ہوا جنگلوں کا طواف کرتی ہے، لہریں کناروں سے جا جا کر ٹکراتی ہیں، گول دول دائرے بناتی ہیں، زمین سورج کے گرد طواف کرتے ہیں۔ یہ سب محبت ہی کا طواف ہے۔ پسلیاں ساتھ ہیں جو ریڑھ کی ہڈی سے جڑی ہوئی ہیں، اور وہ قلب کا طواف کرتی ہیں، اور وہ قلب جس میں وہ ہے ذات رب العالمین۔ طواف دائرے میں گھومنے کو کہتے ہیں، اسی لیے رب نے زندگی میں ایک بار کہا ہے کہ میرا طواف کرو، جس کو حج کہتے ہیں، اور یہ حج کا رکن ہے طواف کرنا، کیونکہ ماں کو بنانے والا، سورج کو بنانے والا، شمع کے شعلے کو بنانے والا کائنات کا روح ہے، کائنات کا نور ہے۔ رب خود کہتا ہے کہ طواف کرنا محبت کی علامت ہے۔ محبت جسم کا حصہ نہیں ہوتی، دل کا حصہ ہوتی ہے۔ دماغ سے جنگ نہیں لڑی جاتی، یہ جو لڑنے کا حوصلہ ہے، یہ محبت عطا کرتی ہے دل میں، بے شک۔ الودود، بہت محبت کرنے والا۔ اب تو آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ وہ کس قدر الودود ہے، محبت کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی آپ سے بے شک بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آپ اس کو جیسا گمان پاؤ گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ویسا ہی پاؤ گے۔ سکون کی غرض سے اسے ڈھونڈو گے تو اسے السلام پاؤ گے۔ جب گناہوں میں لپٹے ہوئے اس کے در پر جاؤ گے، معافی طلب کرو گے تو اس کو الغفار پاؤ گے۔ جب سارے دروازے بند ہو جائیں گے اور کوئی دروازہ نہیں ہوگا تو پھر اس کو آپ الفتح پاؤ گے۔ جب یقین کے ساتھ اس کو پکارو گے تو اسے المجیب پاؤ گے، جواب دینے والا۔ جب اپنے معاملات کو اس پر چھوڑ دو گے تو اسے
الحکیم پاؤ گے، بہترین حکمت رکھنے والا ہر معاملے میں۔ جب کام کہیں سے نہ بن رہا ہو تو اسے الوکیل پاؤ گے۔ جب اپنی من پسند چیز اس کی رضا کے لیے چھوڑ دو گے اور اس کی حفاظت میں چھوڑ دو گے تو اسے الحفیظ پاؤ گے۔ جب بے بسی کی انتہا ہو جائے گی تو اور سجدے میں وہ تمہیں آپ کو گرا دے گا، تب آپ اسے القادر پاؤ گے۔ تم جب اسے دنیا کی ساری الودود پاؤ محبتیں گے، آپ بے کو رد شک کر وہ دیں گی، بہت محبت تب کرنے والا الودود ہے۔ صدق اللہ العظیم۔